بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سردی سے حفاظت کے لیے پاؤں میں موزے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ موزے دو طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک موزہ خالص چمڑے کا ہوتا ہے اور دوسرا کپڑے کا۔ کس موزے پہ مسح کرنا جائز ہے اور کس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے؟ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مدت مسح کب تک ہے؟ اور نواقض مسح کیا ہے؟ یہ ساری باتیں اجمال کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں، شروع سے اخیر تک سماعت کریں۔ فقہاء کرام نے جن موزے پر مسح کرنا جائز قرار دیا ہے، کتب فقہ میں موزے کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ ہر وہ چمڑے کی بنی ہوئی چیز یا جس کا نچلا حصہ چمڑے کا ہو اور باقی حصہ کسی دبیز موٹی چیز کا بنا ہوا ہو، یا جرابیں دبیز کپڑے کی جو بغیر تسمہ پاؤں پہ چپکی رہیں، یہ تمام موزے کے حکم میں شامل ہیں۔ ایک وہ جو چمڑے کی بنی ہوئی ہو، اور دوسرا وہ موزہ کہ اوپر کسی اور چیز کا بنا ہوا ہو، مثلا کپڑے وغیرہ، اور نیچے کا حصہ چمڑے کا ہو۔ تیسرا وہ دبیز کپڑے، موٹے کپڑے کہ جو بغیر تسمہ پاؤں پہ چپک جائیں۔ فقہاء کرام نے یہ بھی شرط لگائی کہ ایسے دبیز موزے کو پہن کر 3 میل تک چلنا ممکن ہو، 3 میل تک چل سکتا ہو پیدل، بغیر جوتے چپل پہنے ہوئے، پھٹے نہیں۔ اور اس شرط کا بھی اضافہ کیا گیا کہ پانی لگنے سے نیچے نہ جاتا ہو۔ تو اس طرح دبیز موٹے کپڑے پر بھی مسح کرنا جائز ہے، چاہے وہ ریگزین کا بنا ہوا ہو یا اون وغیرہ کا۔ بہرحال اس پر موزے کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جس کو میں نے ذکر کیا۔ چمڑے کا بنا ہوا موزہ جس پر مسح کرنا جائز ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ چمڑے کا ہے، اس کے اندر دونوں ٹخنے چھپ جاتے ہیں۔ ایک ایسا موزہ جو صرف اوپری حصہ کٹ ہو، اوپر کا حصہ کٹا ہوا ہوتا ہے اور نیچے چمڑے کا ہوتا ہے، اور دونوں ٹخنے چھپتے نہیں، تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہو۔ اس کو ہاف موزہ بولا جاتا ہے۔ ایک وہ ہاف موزے کہ جس کو پہن کر ٹخنے چھپتے نہیں، دونوں ٹخنے کھلے رہتے ہیں، تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کپڑے کے موزے سردی گرمی دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس پر مسح کر لیا، وضو کے درمیان پاؤں دھونے کے بجائے اس موزے پر مسح کر لیا، تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ جن موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، ان پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں دائیں موزے کی پشت پر، اور اسی طرح بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں موزے کی پشت پر پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے پنڈلی کی طرف لے کر ڈالتے ہوئے کھینچے کہ موزے کی 3 انگلیوں مقدار جگہ پر مسح ہو جائے۔ مسح کرنے میں تینوں انگلیوں کا پانی سے تر ہونا ضروری ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، دائیں پاؤں کے موزے پر مسح کرنے کا طریقہ، ہاتھ کی 3 انگلیوں کو پانی سے تر کریں اور 3 انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف لے جائیں۔ اس طرف یا نیچے مسح کرنا ضروری نہیں ہے، صرف ہاتھ کی تینوں انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں سے شروع کر کے پنڈلی تک کھینچ کر لے جائیں تو مسح ہو جائے گا۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں پانی میں تر کرنے کے بعد اس طرح پنڈلی تک کھینچ کر لے جائیں، مسح ہو جائے گا۔ نیچے اس طرف مسح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ موزے کس طرح پہنیں گے؟ پہلے وضو کریں اور اس میں پاؤں بھی دھوئیں۔ پاؤں دھونے کے بعد موزے کو پہن لے۔ اب مسح کی مدت کب تک ہے، یعنی کب تک مسح کر سکتا ہے؟ مسافر کب تک مسح کر سکتا ہے، اس کے لیے مدت کیا ہے؟ مسافر حالت سفر میں 3 دن رات تک مسلسل مسح کر سکتا ہے، اور مقیم 1 دن 1 رات تک، اور یہ مدت موزہ پہننے کے بعد اس وقت شروع ہوگی جب پہلی مرتبہ مسح کی ضرورت پڑے گی۔ مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے۔ اور یہ مدت کب سے شروع ہوگی؟ جب پہلی مرتبہ مسح کی ضرورت پڑے گی۔
جیسے 2 بجے وضو کر کے موزے پہن لیا اور 3 بجے کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس وقت وہ مسح کر سکتا ہے۔ پاؤں دھونے کے بجائے مسح کرنا چاہتا ہے تو وہ مسح کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کا لحاظ یہاں سے کیا جائے گا جب پہلی مرتبہ مسح کی ضرورت پڑے گی۔ جن صورتوں میں اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مسح کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مدت مسح مکمل ہونے پر بھی مسح کرنا ٹوٹ جاتا ہے، وہ مسح نہیں کر سکتا۔ مثلا 3 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک 24 گھنٹے مقیم کے لیے مسح کرنے کی اجازت ہے۔ 24 گھنٹے پورے ہو گئے تو اب وہ مسح نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں وہ موزے اتار کر پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا جائے، اور وضو ہو تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پاؤں دھو لے۔ اب اگلے 24 گھنٹے تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ ہاں، مدت مسح کے درمیان ایک پاؤں یا دونوں پاؤں کے موزے اتار لیا تو اب وہ مسح نہیں کر سکتا۔ مسح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مدت مسح یعنی مکمل 24 گھنٹے تک